حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ایک مسئلہ جس کے متعلق بارہا پوچھا جاتا ہے اس کی مختصراً آپ کے سامنے وضاحت کروں گا. وہ مسئلہ یہ ہے کہ آدمی ناپاکی کی حالت میں ہو اور اسی طرح عورت اپنے ایام مخصوصہ کی حالت میں ہو، یعنی ماہواری اور مینسس کے ایام میں جو اس کے ناپاکی کے دن ہوتے ہیں ان میں ہو، تو ان کے لیے ناپاکی کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، درود شریف پڑھنا، وظیفہ پڑھنا، قرآن کی دعائیں مانگنا اور دوسری دعائیں مانگنا، یہ کیسا ہے اور اس کا کیا حکم ہے. اور دوسرا مسئلہ جس کا تعلق عورت کے ایام کے ساتھ ہے کہ ان ایام مخصوصہ میں عورت جو ہے وہ اپنے گھر کے کام کاج کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے، اس کا کیا حکم ہے. اور تیسرا، ایام مخصوصہ میں عورت جو ہے وہ جس بستر پر لیٹتی بیٹھتی سوتی ہے اس بستر کے دھونے کا کیا حکم ہے، اس کے متعلق کیا ہے. اور چوتھا، عورت کے ایام مخصوصہ میں عورت کی جو نمازیں رہ جاتی ہیں یا روزے فرض ہیں وہ روزے رہ جاتے ہیں تو ان کے متعلق کیا حکم ہے. پانچواں، عورت کے ایام مخصوصہ میں وظیفہ زوجیت کا کیا حکم ہے. آدمی اپنی بیوی سے ملاپ اور ہم بستری کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، اس کے متعلق کیا حکم ہے. تو جہاں تک پہلے مسئلے کا تعلق ہے کہ آدمی ناپاکی کی حالت میں ہو، اسی طرح عورت اپنے مخصوص ایام میں ہو، تو ناپاکی کی حالت میں ان کے لیے قرآن کی تلاوت کے علاوہ ہر طرح کا ذکر کرنا، دعائیں مانگنا، وظیفہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا، قرآن کی دعائیں پڑھنا، مانگنا، دعا مانگنے کی نیت سے یہ سب کچھ جو ہے وہ جائز ہے، سوائے قرآن مجید کی تلاوت کے. قرآن مجید کی تلاوت کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے اور نہ ہی قرآن مجید کو چھونا جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ جائز ہے ناپاکی کی حالت میں. رہا دوسرا مسئلہ کہ جو عورت کے ایام مخصوصہ کے ساتھ جس کا تعلق ہے کہ عورت اپنے ایام مخصوصہ میں گھر کے کام کاج کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی، تو بالکل جو ہے وہ اپنے گھر کے کام کاج کر سکتی ہے، سالن پکا سکتی ہے، روٹی جو ہے بنا سکتی ہے، آٹا گوندھ سکتی ہے، غرض ہر گھر کا ہر کام کر سکتی ہے، ہر چیز کو چھو سکتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں آتا ہے. یہ زمانہ جاہلیت کی سوچ ہے کہ عورت جو ہے وہ اگر کسی چیز کو چھو لے گی تو وہ گندگی اس میں آ جائے گی، یا وہ کوئی گھر کی جو ہے وہ گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی ہے، کوئی چیز پکا نہیں سکتی ہے، آٹا گوندھ نہیں سکتی ہے، تو اس طرح گندگی جو ہے وہ اس میں آ جائے گی. تو یہ زمانہ جاہلیت کی سوچ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اندر سے گندگی نکل کر جو ہے اس کے جسم پر جو ہے وہ لگ جاتی ہے اور پھر جس چیز کو وہ چھوتی ہے، ہاتھ لگاتی ہے تو اس کو بھی جو ہے وہ نجس کر دیتی ہے، وہ بھی ناپاک ہو جاتی ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا کہ عورت جب ناپاکی کے ایام میں ہوتی تھی تو اس کو جو ہے وہ ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا. وہ کسی چیز کو نہ تو چھو سکتی تھی، نہ ہی اس سے کوئی گفتگو کرتا تھا، نہ ہی اس سے کوئی رابطہ رکھتا تھا، اور اس کو ایک گندی چیز سمجھا جاتا تھا. اور اس کو جو کھانا دیا جاتا وہ اس طرح پھینک کر دیا جاتا تھا جیسے کسی جانور کو پھینک کر دیا جاتا ہے. اسلام نے آ کر جو ہے اس کام کو اور اس مسئلے کو جو ختم کیا اور کہا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اور عورت جو ہے وہ ایک انسان ہے، لہذا جو ہے وہ چھو بھی سکتی ہے دوسری چیزوں کو، اور اسی طرح جو ہے وہ گھر کے کام کاج بھی کر سکتی ہے، کھانا بھی بنا سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے. اور رہا تیسرا مسئلہ کہ جس بستر پر وہ ان ایام مخصوصہ میں لیٹتی اٹھتی بیٹھتی ہے اس کے دھونے کا کیا حکم ہے. تو یاد رکھیے، جب تک ناپاکی نہ لگی ہو اس وقت تک وہ پاک ہے، اس کو پاک ہی جو ہے وہ سمجھا جائے گا کہ وہ پاک ہی ہے، لہذا جو ہے اس کو دھونا جو ہے ضروری نہیں ہے. اور چوتھا مسئلہ کہ ان ایام میں جو نمازیں رہ جائیں اور جو روزے فرض ہیں وہ روزے رہ جائیں تو ان کا کیا حکم ہے. تو یاد رکھیے کہ نمازوں کی کوئی قضا اس پر واجب اور لازم نہیں ہے، وہ نمازیں ادا نہیں کرے گی جو ان ایام میں رہ گئی ہیں. ہاں، جو روزے رہ گئے ہیں ان کی قضا جو ہے وہ بعد میں کرے گی جب وہ پاکی کی حالت میں داخل ہوگی. پانچواں مسئلہ کہ وظیفہ زوجیت کا کیا حکم ہے، کہ آدمی ان ایام میں جو ہے اپنی بیوی سے ملاپ اور ہم بستری کر سکتا ہے یا نہیں. تو یاد رکھیے، ملاپ تو کر سکتا ہے، مل تو سکتا ہے، لیکن ہم بستری نہیں کر سکتا ہے. ملاپ بھی اس طرح کر سکتا ہے کہ وہ ناف سے اوپر تو اس سے فائدہ حاصل کرے گا، اس سے جو ہے نفع حاصل کرے گا، اس سے استفادہ حاصل کرے گا، لیکن ناف سے لے کر گھٹنوں تک جو ہے وہ
اس کو نہ چھونا اس کے لیے جو ہے جائز نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے فائدہ حاصل کرنا اس کے لیے جائز ہے، اور ہم بستری کرنا اس کے لیے جو ہے حرام ہے ان ایام میں جو ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله